الرحمن علم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وأمينه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں اسلام اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ بعد ازاں گنت درود و سلام ہوں نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بڑا بدبخت اور بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی محترم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد، دنیا اب پہلے سے بالکل بدل چکی ہے۔ حالات انتہائی ناسازگار ہیں، ہر طرف ایک گہما گہمی ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ادوار مسلمانوں کے ساتھ ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں اسلامی جمہوریہ یا اسلامی حکومت نہیں ہے۔ دنیا ظلم جوڑ سے بھر چکی ہے اور بڑی برق رفتاری سے اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے۔
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا میں پہلی سی بات نہیں ہے. جو چیزیں قابل غور ہیں ان میں سے چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ سورج چاند تو وہی ہیں مگر موسم پہلے سے زیادہ بدلتے ہیں. بحر و بر تو وہی ہیں مگر سمندروں کی طغیانی، حوادث و نوازل پہلے سے کہیں زیادہ ہیں. اب شیاطین کی ضرورت کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان خود انسان کا دشمن ہے. دشمنی کے لیے اب کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما يقتل ولا يدري المقتول فيما يقتل. قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا وہ دور نہ دیکھ لے کہ جان لینے والے قاتل کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ اس نے کس بنیاد پر قتل کیا ہے. ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی کہ اس نے ایک انسان کی جان لے لی اور مقتول کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اب با اخلاق، با ضمیر، غیرت مند، غیور افراد کی قلت ہے اور ہر طرف برے اور انتہائی گھٹیا انسانوں کی اکثریت ہے. بالکل اسی طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالا. فرمایا کہ نیک لوگ ایک کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اچھے لوگ چلے جائیں گے اور دنیا میں انسانوں کا کچرا اور بھوسا بچے گا. جیسے جو اور کھجور کا بھوسا اور ردی کھجوریں ہوتی ہیں، اچھا جو الگ کر لینے کے بعد، اچھی کھجوریں الگ کر لینے کے بعد جیسے بھوسا اور کچرا رہ جاتا ہے، ایسے ہی دنیا سے اچھے انسان نکل جانے کے بعد انسانوں کا کچرا باقی بچے گا. لا یبالیہم اللہ بالا. ان کے ایمان کا گراف اتنا نیچے ہوگا کہ ان کی تباہی پر نہ آسمان اور زمین آنسو بہائیں گے، نہ اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول کرے گا. ان کا کیا حشر ہوتا ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ کو ان سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، بڑی نشانیوں کے آثار صاف ظاہر ہیں. دنیا کسی بھی وقت اپنے آخری دور سے گزرنا چاہتی ہے. دن و رات، ماہ و سال میں ایسے بدل رہے ہیں کہ انسانوں کو ان کا احساس و شعور تک نہیں ہے. بالکل اسی طرح کہ 1400 سال پہلے محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے اور اوقات ایک دوسرے کے بالکل قریب نہ آ جائیں، وقت بالکل قریب نہ آ جائے. فتکون السنة كالشہر ویکون الشہر كالجمعہ وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق الصعفة الخوصة.
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اتنے قریب آ جائے گا کہ سال مہینے کی طرح گزریں گے، مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، برکت اٹھا لی جائے گی، وقت تیزی سے گزر رہا ہوگا، سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں بدل جائیں گے اور دن ایک گھنٹے کی طرح ہوگا اور ایک گھنٹہ ایک شعلے کے گزر جانے کی طرح گزر جائے گا۔ شاید ہم انکار نہ کر سکیں کہ حالات تقریباً اسی طرف جا رہے ہیں۔ بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا دنیا کے طول و عرض میں، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کے طول و عرض میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی وجہ سے حالت یہ ہو چکی ہے کہ خود مسلمان اسلامی شعار سے عار محسوس کر رہے ہیں۔ وہ ڈھیلے ڈھالے لباس اور داڑھی اور اسلامی طرز زندگی کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں کہ اگر وہ میدان میں جم جائیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، وہ اپنے مذہب سے شرمندہ ہیں۔ حالت یہ ہو چکی ہے۔ ذرا ہم اس کی وجہ سے جو اسلامی وقار مجروح ہوا ہے، جو اسلامی تشخص فنا ہوا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ صحیح بخاری میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ۔ ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غزوہ کرے گی اور پوچھنے والا پوچھے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ، وہ تم میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو۔ جب کہا جائے گا ہاں ہم میں ایک صحابی موجود ہے، فیقال فیفتح لهم، فیقال نعم فیفتح لهم۔ جب کہا جائے گا ہاں ہمارے لشکر میں ایک صحابی موجود ہے، تو اس ایک صحابی کا وقار، اس کی عظمت، اس کا تشخص اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ ہوگا کہ اس ایک صحابی کی وجہ سے اس پورے لشکر کو فتح نصیب ہوگی۔ فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دنیا دیکھے گی، ایک دور آئے گا، لشکر میں پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی محترم کے کسی صحابی کا دور دیکھا ہو، نبی محترم کے کسی صحابی کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، ایسا کوئی تابعی تم میں ہے؟ کہا جائے گا نعم، ہاں ہمارے لشکر میں ایک وہ شخص ہے جس نے صحابہ کرام کے معاشرے کو دیکھا ہے، اس زمانے میں پلا بڑھا ہے۔ فیفتح لهم، تو اس ایک تابعی کی برکت سے، اس کے وجود کی برکت سے اس پورے لشکر کو فتح نصیب ہوگی۔ آپ جہاں نظر اٹھا لیں مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے، مگر اسلامی وقار ختم ہو چکا ہے۔ کسی بھی مسلم شخصیت کا کوئی وزن باقی نہیں رہ گیا ہے۔ حالت تو اسی حدیث کی طرح ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، نبی محترم صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ نے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الاکلۃ علی قصعتها۔ ایک زمانہ آئے گا ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں،
تم لوگوں کی غذا بن جاؤ گے، ان کی خوراک بن جاؤ گے، مد مقابل کوئی بھی ہوگا تم رہو گے تو تم کو فنا کر دیا جائے گا، تمہیں خوراک بنا لیں گے۔ کیسے؟ کیسے؟ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا من قلت منا یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری حیثیت، ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ اس دن اللہ کا نام لینے والے، قرآن کی بات کرنے والے، نبی اور صحابہ کی بات کرنے والے انتہائی بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن سمندر کے خس و خاشاک کی مانند رہو گے۔ جہاں تک نظر جا رہی ہے سمندر کے جھاگ نظر آ رہے ہیں، مگر تمہارا وقار اتنا کمزور ہوگا، تمہاری شخصیت اتنی بے وزن ہوگی، اتنی بے وزن ہوگی کہ موجیں آئیں گی جس طرف چاہیں گی تمہیں کنارے لگا دیں گی۔ اے اللہ کے رسول، ایسے بھی وہ کون سے مسلمان ہوں گے اور ایسی بھی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ قیل وما الوہن یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ کرام نے حیرت سے یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی۔ وہ صحابہ کرام جو ذخیرہ کرنے سے گریز کرتے تھے، ان کی اکثریت پیون والے کپڑے پہنتی تھی، ان کو حیرت ہوئی وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کون سی بیماری ہوگی؟ کہا وہن کی بیماری ہوگی۔ کہا قیل وما الوہن، یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ ہر مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی اور آخرت سے بیزاری ہوگی، مرنے کی کوئی یاد نہیں ہوگی، دنیا کے لیے جئیں گے۔ ان کی منصوبہ بندی، ان کی پلاننگ اتنی مضبوط ہوگی کہ ان کا سارا ٹارگٹ مال اور دنیا ہوگا۔ برا نہ مانیے، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم میں سے کون ہے جس کے پاس دنیا کی پلاننگ نہیں ہے، جس کا ٹارگٹ دنیا نہیں ہے؟ اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ برا ہو اس عبد الدینار کا، عبداللہ نہیں کہا، وہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ پیسوں کی کھنک کا بندہ ہے۔ اس کے رشتے پیسوں کے رشتے ہیں، اس کے تعلقات پیسوں کے تعلقات ہیں، اس کے مفادات پیسوں پر مبنی ہیں، اس کی جان پہچان کی بنیاد روپے پیسے ہیں۔ وہ بغیر روپے پیسوں کے کسی کو نہیں پہچانتا، کسی سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، ہر جگہ اس کا مطمع نظر روپیہ اور پیسہ ہے۔ ایسے 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 بدترین مسلمان کا نبی نے کہا تہس تہس ہو، ہلاک و برباد ہو، جس کا مقصد صرف پیسہ ہو۔ ان لم یعط ان اعطی رضی، جب پیسہ ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، خلعت ملتی ہے، سر پر تاج رکھے جاتے ہیں، عزت اور سرخروئی کی جھوٹی تسلیاں ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى، اور جیسے ہی پیسے نہیں ملتے، عہدے نہیں ملتے، دیکھیے کتنے سیاسی جھگڑے ہمارے شہر میں ہیں، اور ہمارے شہر کی حالت کیا ہے کہ ایک بیوہ عورت بھوک کی وجہ سے پھانسی لے لیتی ہے، ایک نوجوان قرض کے بوجھ تلے دب کر اپنی جان لٹا دیتا ہے، پھانسی لے لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ عہدوں کی لڑائی، منصب کی لڑائی، پیسوں کے حصول کی لڑائی، اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے۔ کوئی غیرت نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی رحم دلی نہیں، انسانیت نام کو نہیں ہے۔ برا ہو ایسے شخص کا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ ہیں جن سے جرائم بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے ہیں جو درمیانہ ہیں،
گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اس کے اذن سے ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے آگے رہتے ہیں۔ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یقین کریں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم اگر صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم اگر کسی یتیم کا سہارا بنتے ہیں، ہم کسی بیوہ کا سہارا بنتے ہیں، ہم پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو قسم رب ذوالجلال کی یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس قابل ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت اور توفیق عطا کی ہے بِإِذْنِ اللہ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں ہر قدم پر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں برائی کی اکثریت کیوں رہی؟ اچھے لوگ ہمیشہ کم کیوں رہے؟ برے لوگ ہمیشہ زیادہ کیوں رہے؟ دو باتیں اس تعلق سے میں عرض کروں گا۔ اگر آپ کو اکثریت سے نکل کر خود کو اس اقلیت میں شامل کرنا ہے جن کی تعریف قرآن نے کی ہے اور نبی محترم صلوات اللہ وسلم علیہ نے کی اور صحابہ کرام نے جس جماعت کی تعریف کی ہے، اگر ہم کو اس طبقے میں شامل ہونا ہے تو یاد رکھیں بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ کتنا بھی صحابہ کا نام لے لیں، آپ کتنے ہی بلند بانگ دعوے کر لیں، آپ کتنے ہی صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، آپ کتنی بھی پگڑیاں بدلتے رہیں، آپ اپنے جبہ و دستار بدلتے رہیں، آپ اپنے عہدے حاصل کرتے رہیں، مغربی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے رہیں، مگر یاد رکھیں اگر کوئی بنیاد، کوئی کسوٹی، کوئی معیار اللہ کی نظر میں آپ کو بلند کر سکتا ہے تو وہ صرف تقوی ہے، اور تقوی ہے صرف پرہیزگاری ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے کہا ہے لوگو، صاف انسانوں کو خطاب کر دیا اللہ نے بحیثیت خالق و مالک کے، ساری انسانیت کو خطاب ہے، سن لو، ہم نے تم کو آدم اور حوا سے ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، مختلف گھاٹیوں، قبیلوں، خاندانوں میں تقسیم کر دیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ انسانوں کے اس بھیڑ میں، اس ازدحام میں تمہاری اپنی ایک شناخت ہو، تمہاری اپنی ایک پہچان ہو، تم کس قبیلے سے ہو، کس علاقے سے ہو، لیکن یاد رکھو کوئی خاندان رنگ و نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، کسی خطے کی بنیاد پر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں کوئی چیز تمہارے رب کی نظر میں بلند کر سکتی ہے تو وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور جان لو کہ اللہ جاننے اور خبر رکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرہیزگاری کو جانتا نہ ہو، اس سے واقف نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے صرف پرہیزگاری کا دکھاوا کیا ہو اور پیچھے اس کی حقیقت کچھ اور ہو اور اس کا رب اس کی حقیقت سے نا واقف ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، وہ تو جاننے اور خبر رکھنے والا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے، اور پرہیزگاری اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں، اور تقوی یہ ہے کہ آدمی حلال کو اختیار کرے اور حرام سے اجتناب کرے، حق و باطل میں فرق کرے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرے، صحیح غلط میں تمیز کرے، اور ہمیشہ صحیح، سچ اور حق کے ساتھ کھڑا رہے، حلال کے ساتھ کھڑا رہے، حرام سے بچے۔ یہ تقوی ہے۔ اللہ کا علم تو بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی بلند ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سن لو کہ وہ تو آنکھوں کی پلک جھپکنے کو بھی، پلک جھپکنے میں آنکھوں کا مقصد کیا ہے وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، پلکوں کی خیانت سے واقف ہے۔
اور وما تخفی الصدور، اور سینوں میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ سن لو، نبی محترم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھے گا، تم کتنے ہینڈسم ہو، تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارا ناک نقشہ کیسا، قد کاٹھی کیسی ہے، تمہارا لباس کیسا ہے، جسم کیسا ہے، اللہ تو تمہارا دل کی حالت دیکھتا ہے، اور دل کے مثبت اثرات تمہاری ایکٹیویٹی پر آتے ہیں کہ نہیں، تمہارے اعمال میں ان کے اثرات آتے ہیں کہ نہیں۔ عمل اور دل، نیت اور عمل، یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ 2-4 منٹ میں ایک بات میں عرض کروں، کیوں ہر زمانے میں لوگوں کی اکثریت حق سے دور رہی؟ کیوں لوگ دین میں داخل ہونے کے باوجود بھی دین سے دور رہے؟ موقع نہیں ہے، صرف 2-3 وجہ آپ جان لیں۔ ایک بڑی وجہ نبوت کے دور سے دوری ہے۔ جب تک لوگ اپنے نبی، ہر زمانے میں جب تک لوگ نبی کے دور سے قریب رہے تو وہ دین سے قریب رہے، اللہ سے قریب رہے، شریعت کے قریب رہے۔ اللہ نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ جب نبوت کے دور سے عرصہ دور ہو گیا، جیسے جیسے لوگ دور آتے چلے گئے نبوت کے دور سے، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت دین سے پھر گئی، فاسق ہو گئے۔ فاسق یعنی دین میں رہ کر دین سے پھر گئے، جانتے ہیں کہ یہ سود ہے، بچتے نہیں، ایجنٹ گھوم رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، غریب بستیوں میں لون دینے کے لیے خوش آمدیں کر رہے ہیں۔ لون کے لیے آپ کو جنم داخلے کی ضرورت نہیں ہے، لون کے لیے آپ کو صرف ایک آدھار کی ضرورت ہے، آپ کو کہیں آنے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے گھر پر آ کر قسطیں وصول کریں گے۔ 80% مسلمانوں کو لون میں گھسیٹ لیا گیا ہے، اس کے نام بدل دیے گئے ہیں، کہیں کسی نام سے کہیں کسی نام سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ہر شخص نئی گاڑی، نئے کاروبار کی شروعات کر رہا ہے، کوئی پرانی گاڑیاں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر کسی سے لون لے کر، کسی سے سود لے کر کسی نے نیا موبائل لے لیا ہے، قسطیں بھر رہا ہے، تو اس سے لاکھ گنا بہتر وہ شخص ہے جس کے پاس ٹوٹا پھوٹا موبائل ہے۔ کسی نے نئی گاڑی شو روم سے نکال لی ہے اور وہ قسطیں بھر رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑا عقل مند ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اس سے بہتر وہ ہے جو ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر گھوم رہا ہے۔ یہ زمینی حقیقتیں ہیں۔ جب قومیں نبوت کے دور سے دور چلی جاتی ہیں تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتی ہے، مذہب سے دور چلی جاتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتی ہیں، شریعت سے دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے نا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، جو نفوس قدسیہ تھیں، جو صحابہ کرام تھے، ان کے بارے میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف الفاظ میں فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین لوگ وہ جو میرے سامنے ہیں، میرے ساتھ ہیں، ان کے بعد وہ جو ان سے ملیں گے، ان کے بعد وہ جو ان کے بعد ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسری وجہ کلام اللہ سے دوری۔ کلام اللہ سے دوری، ایک ہی زندہ معجزہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایسا ہے کہ آپ سینہ سپر ہو کر، سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں، بلند بانگ دعوے کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کوئی پہچان جو زندہ و جاوید ہے اس وقت موجود ہے کلام کی شکل میں، تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ 1450 سال گزر گئے،
کتنی قومیں آئی اور گئیں، وہ جو زوال کی ہزاروں داستانیں تاریخ نے رقم کی، مگر قرآن کا ایک زبر بھی کوئی زیر کر سکا؟ کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کے بارے میں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرمائیں گے، قرآن نے نقل کیا، فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ میری امت ہے، یہ ملت بیضا کے دعوے دار ہیں، یہ میری نبوت اور میری محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو میری عقیدت کے جھوٹے دعوے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں میرے رب؟ میری قوم نے تو قرآن ہی کو چھوڑ دیا تھا۔ 24 گھنٹہ محاسبہ کر لیں، 24 گھنٹے میں آپ کے گھر میں اللہ کا کلام ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ مہینوں کا حساب نہ کریں، دن کا حساب کر لیں، کتنی مرتبہ آپ نے قرآن کھولا ہے اور کتنی مرتبہ آپ نے موبائل کو اوپن کیا ہے۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیسے ہماری زندگی میں خوشحالی اور برکتیں آئیں گی؟ ہمارے شکوے گلے کیسے ختم ہوں گے؟ ہم نے تو اللہ کے کلام ہی کو چھوڑ دیا، اس کی تلاوت کو چھوڑا، اس پر عمل کرنے کو چھوڑا، قصے کہانیوں کے آڑ میں ہم نے اللہ کے کلام کی تبلیغ چھوڑ دی، اللہ کے کلام سے نصیحتیں حاصل کرنا چھوڑ دی۔ اچھے اچھے قصے اللہ کے کلام میں موجود ہیں۔ دیکھو ایوب کے صبر کو، دیکھو یوسف علیہ السلام کے بچپن سے جوانی کو، دیکھو کیسے نبیوں کے قصے اللہ نے مختلف انداز سے بیان کر دیے ہیں۔ دیکھو کیسے قیامت کے منظر نامے اللہ نے بیان کیے اور کہا یہ یوم الجم، جو ساری انسانیت کو، آدم سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، جنوں کو اور مخلوقات کو جمع کرنے کا دن ہے۔ ذالک یوم التغابن، ارے یہی تو ہار جیت کا دن ہے۔ ذالک یوم الفصل، ارے یہی تو ترازو کا دن ہے، یہی تو فیصلے کا دن ہے۔ قیامت کے مناظر کو کیسے اللہ نے بیان کیا، نبیوں کے قصوں کو، اقوام عالم کو، امم سالفہ کو، ہلاک ہونے والی قوموں کو، اللہ کی نظر میں بلند مرتبہ حاصل کرنے والی قوموں کو اللہ نے کس طرح اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں صرف سورۃ البقرہ میں 1000 تاریخی واقعات ہیں، صرف سورۃ البقرہ میں 1000 عبرت کی باتیں ہیں، صرف سورۃ البقرہ میں 1000 آخرت کی باتیں ہیں۔ ہمارے گھر ویران ہو گئے، ہمارے سر ویران ہو گئے، ہماری روحیں تڑپ رہی ہیں، اس کا علاج ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب میری قوم نے تو قرآن ہی کو چھوڑ دیا تھا۔ تیسری ایک آخری وجہ یہ ہے کہ جو گمراہ انسانوں کو مذہب کی طرف لانے کے راہبر و رہنما تھے، وہ خود راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہود و نصارہ کی ہلاکت کی ایک بڑی وجہ بتاتے ہوئے اللہ نے کہا، احبار یہودی علماء، رہبان عیسائی مذہبی پیشوا، ان لوگوں نے اپنی قوموں سے ان کا مذہب چھین کر اور کوئی مذہب ان کو دے دیا۔ جو سفر کے راہبر اور رہنما تھے وہی راہزن بن گئے، وہی لٹیرے بن گئے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ بِالْكِتَابِ وَمَا هُوَ بِكِتَابِ۔ اللہ رب العالمین کما قال اللہ سبحانہ عز وجل، لوگوں میں ایک جماعت ہمیشہ رہی جن کا دعویٰ کہ وہ مذہبی پیشوا ہیں، لیکن انہوں نے مذہب کو توڑ مروڑ کر بیان کیا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ اپنی زبانیں ایسے چلاتے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے۔
یقولون هو من عند اللہ، چیخ چلا کر بڑے بڑے اجتماع اور جلسوں میں کہتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے، وما هو من عند اللہ، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے وہ شریعت کو توڑ مروڑ کر بیان کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت اس مسئلے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تصحیح کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان ہے اخوف ما اخاف علیکم الائمۃ المضلین، سب سے زیادہ مجھے تمہارا ڈر جس بات سے لگا ہوا ہے وہ گمراہ ائمہ ہیں، جن کو دین کی نزاکت کا علم نہیں ہے، وہ کیسی راہبری کریں گے، وہ کیسی قیادت کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، اضلوا فاضلوا ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہو گئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مذہبی شعور عطا فرمائے، دین کا احساس عطا فرمائے، غیرت ایمانی عطا فرمائے، حمیت اسلامی عطا فرمائے، شیاطین کے جو انسانوں اور جنوں میں سے ہوں ان کے شر سے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔